السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وباللہ تعالی نستعین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج رمضان المبارک کی 5ویں شب ہے۔ گزشتہ کل ہمارے آفس میں لائٹ کا کوئی مسئلہ ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے وائی فائی متاثر ہو گیا تھا، تو درس 10-15 منٹ ہی ہو پایا تھا۔ آج بھی دعا کریں کہ اللہ کرے سب خیر رہے۔ 5ویں پارے کے بعض اہم موضوعات کے خلاصے کے ساتھ میں آج آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ سورہ النساء جو 5ویں پارے پر مشتمل ہے، 4تھے پارے کے آخر سے اور 6ٹھے پارے کے شروع تک، اس کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کے بڑے سنہرے اصول بتائے، جو شادی شدہ جوڑا ہوتا ہے ان کا جو آپس کا رشتہ ہوتا ہے اس کے اصول بیان فرمائے ہیں اور اس رشتے کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ اسلام مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام کے پاس فیملی لائف کا ایک پورا سسٹم ہے، اس کے پورے لاز ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر ذمہ دار بنایا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس آیت کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کو بڑا بدنام کرنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ بہت فطری بات ہے، نیچرل بات ہے کہ ایک گھر اور ایک خاندان کا نظام تبھی چل سکتا ہے الحمدللہ جب اس فیملی میں کوئی ایک ذمہ دار ہو۔ اور ذمہ داری اس لیے ہے کہ مرد مال کماتا ہے، مرد محنت کرتا ہے، مرد کے اندر فیصلہ لینے کی صلاحیت اس طور پر زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کم جذباتی ہوتا ہے، تو باہر کی دنیا سے چونکہ اس کا یہ تعلق ہوتا ہے اس لیے اس کو ایک ذمہ دار کی حیثیت دی گئی ہے۔ عورت کسی بھی حال میں تنہا نہیں ہے، جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی وہ اپنے والد کے ذمے ہے،
اپنے بھائیوں کے ذمے ہے، شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کے ذمے ہے، اور خدا نخواستہ شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کے بیٹے ہیں تو اپنے بیٹوں کے ذمے ہے۔ عورت کو ہمیشہ کسی نہ کسی مرد کی سرپرستی حاصل ہوتی، یہ دنیا کا نظام ہے، جب سے دنیا بنی ہے تب سے آج تک تمام شریف گھرانوں میں، شریف خاندانوں میں، شریف معاشرے میں یہ سسٹم ہے کہ عورت کسی نہ کسی مرد کی ذمہ داری میں ہوتی، اور مرد کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اس عورت کی ذمہ داری صرف ذمہ داری سمجھ کر نہیں، اللہ کا حکم سمجھ کر پوری خوشدلی کے ساتھ نبھائیں۔ جب تک وہ بیٹی ہے تو ایک بیٹی کی ذمہ داری نبھانا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص کو اللہ بیٹی عطا فرمائے اور وہ اس کی اچھی طرح تربیت کرے، اچھی طرح اس کو رکھے، اچھا نام اس کا رکھے، اور پھر وقت آنے پر وہ اس کی اچھی جگہ اس کا نکاح کر کے اس کو رخصت کرے، تو وہ جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ ایک ماں، اس کا جو مقام ہے 50 جگہ حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا گیا کہ ایک ماں کا اور والدہ کا کیا مقام اللہ نے رکھا ہے۔ بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، شوہر کو اس کی بار بار ذمہ داری کا احساس دلایا گیا کہ اس کے ساتھ بہت اچھی طرح رہو۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کل اس آیت کا درس نہیں ہو پایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہت بھلائی کا معاملہ کرو، اچھائی کا معاملہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو۔ یہ مختلف ارشادات ہیں جو قرآن میں اور حدیث میں اس طور پر بیان فرمائے گئے کہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کا خیال کریں، ان کی فکر کریں، ان کی ذمہ داری ادا کریں، ان کے رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا، پہننے اوڑھنے کا اچھے سے اچھا انتظام کریں۔ یہ مرد کا احسان نہیں ہے، یہ مرد پر اللہ کی طرف سے ذمہ داری ڈالی گئی۔ جو مرد اس ذمہ داری سے بھاگتا ہے وہ کامچور ہے، وہ مرد مجرم ہے، وہ مرد بالکل مفلوج ہے۔ جو اس ذمہ داری سے جی چراتا ہے، جو ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، وہ اللہ کا بھی مجرم ہے، بندوں کا بھی مجرم۔ اس کو فکر کرنی چاہیے اس کی کہ اس کو اللہ نے یہ جو ذمہ داری عطا فرمائی ہے، عورتوں کی ذمہ داری، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، ماں کی شکل میں ہو یا بیوی کی شکل میں ہو، ہر اعتبار سے اس کو ان عورتوں کا خیال رکھنا ہے، ان کی فکر کرنی، ان کے ساتھ بہترین سے بہترین معاملہ کرنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مرد کو ذمہ داری دی گئی۔ اب ظاہر ہے میاں اور بیوی میں اللہ تعالیٰ اگر یہ نظام نہ رکھتے کہ کوئی ایک جو ذمہ دار ہے، جس کا فیصلہ طے مانا جائے گا اور جس کی بات کو اولیت حاصل ہوگی، تو فیملی لائف چل نہیں سکتی۔ پوری دنیا کا یہ نظام ہے کہ شوہر جو ہوتا ہے، مرد جو ہوتا ہے، اس کو فیصلہ لینے کا اختیار ہوتا ہے۔ حالانکہ حکم اس کو یہ دیا گیا کہ بہترین معاملہ کرو، مشورہ کرو، مل جل کر گاڑی چلاؤ، لیکن ظاہر ہے ایسے مواقع آتے ہیں جہاں پر دونوں کی رائے الگ ہے، اس موقع پر مرد کی رائے کو اہمیت حاصل ہوگی اور مرد کی رائے کو فوقیت حاصل ہوگی۔ اس یہی مطلب ہے الرجال قوامون علی النساء۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اور اگر وہ کھلی ہوئی نافرمانی کرتی، کوئی کسی غلط کام میں ملوث ہیں اور کھلی نافرمانی کرتی ہیں، کوئی صورت وہ فرما برداری اختیار نہیں کرتی، تب پہلے ان کو سمجھاؤ، فعظوہن، ان کو سمجھاؤ، نصیحت کرو، اچھی طرح ان کو اس پر آمادہ کرو کہ وہ اچھی طرح رہیں، اور پھر مناسب تنبیہ کرو، ان سے بستر الگ کر لو اور مناسب تنبیہ کرو۔ اور اگر خدا نخواستہ ان دونوں میں کوئی کھٹ پٹ ہونے لگے تو گھر کے ذمہ دار جو بڑے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹھیں اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، مسائل کو نپٹانے کی کوشش کریں، اس رشتے کو جہاں تک ہو سکے بچانے کی کوشش کریں۔ اگر دونوں طرف کے رشتہ دار اس سلسلے میں مخلص ہوں گے، ان یریدا اصلاحا، اور وہ چاہیں گے کہ حالات سدھر جائیں، بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے یہ امید ہے۔
اس کے بعد سورہ نساء آیت نمبر 58 میں فرمایا گیا کہ جو امانت تم کو ملی ہے اس کو اس کے حقدار تک پہنچاؤ. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ نے تم کو جو بھی امانت دی ہے اور جو امانت بھی تمہارے پاس ہے، اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ اس امانت کو اس کے اہل تک پہنچاؤ. اس میں بہت ساری امانتیں آ گئی. وہ امانت بھی ہے جو ہمارے پاس کوئی رکھوا کر جائے اور یہ کہہ کر جائے کہ یہ میری امانت ہے، آپ اس کو پہنچا دیجئے گا یا میں اس کو لے لوں گا، تو اس کی حفاظت کرنا اور اس کو پھر جس کو پہنچانا ہے اس تک پہنچانا، یہ ذمہ داری ہے اس شخص کی. یا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمیں صلاحیت عطا فرمائی، کوئی عہدہ عطا فرمایا، کوئی منصب عطا فرمایا اور ہمیں اس میں بہت سے لوگوں کو رکھنے اور نہ رکھنے کا اختیار ہے. اس میں اس موقع پر بھی جو اہل ہے اس کو وہ منصب دینا، اس کو وہ عہدہ دینا، یہ امانت کو صحیح طور پر ادا کرنے کے مرادف. آج لوگ اس معاملے میں بڑی غلطیاں کرتے ہیں، نااہلوں کو عہدے دے دیتے ہیں، نااہلوں کو منصب دے دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ ہمارے خاندان کا ہے، وہ ہمارا رشتہ دار ہے، وہ ہمارا قریبی ہے، وہ ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. جبکہ اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس منصب کے اس نااہل سے زیادہ اہل ہوتے ہیں. ان کے اندر صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے، لیاقت بھی زیادہ ہوتی ہے، ان کے اندر استعداد بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن صرف مختلف اغراض کی وجہ سے، مختلف خوشامد پسندی کی مزاج کی وجہ سے نااہلوں کے حوالے منصب کر دیے جاتے ہیں. کوئی پیر و مرشد ان لوگوں کو اجازت و خلافت دے دیتا ہے جو اس کے اہل نہیں ہوتے. یہ ساری چیزیں اس آیت کے ضمن میں آتی ہیں کہ اللہ نے اگر ہمیں کوئی امانت دی ہے تو ہم اہل لوگوں تک پہنچائیں جو واقعی اس کے حقدار ہیں، جو واقعی اس کے اہل ہیں، جن کے اندر واقعی اس منصب اور اس ذمہ داری کی لیاقت اور صلاحیت موجود ہے. ان تک اس ذمہ داری کا پہنچانا یہ اللہ کا حکم ہے. اور جو اس میں کوتاہی کرتا ہے اور جو اس میں اپنے مفاد کو دیکھتا ہے اور جو اس میں اپنی دنیاوی اغراض کو دیکھتا ہے، وہ گویا اللہ کے حکم کو کنارے ڈال کر اپنی نفسانیت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا. دنیا میں بھی اس کے بہت سے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور پھر بعد تک اس کے اثرات جاتے ہیں. اس لیے فکر کرنی چاہیے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی امانت عطا فرمائے اور ہمیں کوئی ذمہ داری ملے اور ہم اس ذمہ داری کو کسی تک پہنچائیں تو ہم اس میں لیاقت دیکھیں، اہلیت دیکھیں، صلاحیت دیکھیں، استحقاق دیکھیں. اس میں ہم خاندان نہ دیکھیں، اس میں ہم رشتہ داری نہ دیکھیں، اس میں ہم اپنا ذاتی مفاد نہ دیکھیں، اس میں ہم اپنی ذاتی اغراض نہ دیکھیں. یہ چیز ایک اچھے مسلمان کی پہچان نہیں ہے. اسی طرح پھر آیت نمبر 59 میں فرمایا گیا کہ ہمیں اطاعت کس کی کرنی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت، سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کا حکم، اور پھر واطیعوا الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اللہ کی اطاعت قرآن کے ذریعے ہوگی. قرآن میں دیکھو اللہ میں کیا حکم دیتا ہے، وہ حکم پورا کرو. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سیرت اور سنت اور حدیثوں کے ذریعے ہوگی. جو سیرت میں موجود ہے معتبر ذریعوں سے، جو حدیثیں صحیح اور معتبر ہیں، جو سنت ہم تک پہنچی ہے، اس کے مطابق عمل کرنا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اور وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تمہارے ذمہ دار ہیں دینی اعتبار سے، جو تمہارے بڑے ہیں. اور اگر کوئی اسلامی مملکت ہے تو جو تمہارا ولی امر ہے، جو تمہارا خلیفہ ہے، اس کی اطاعت کرو. لیکن آگے ایک عجیب و غریب بات فرمائی گئی کہ اللہ اور رسول کی اطاعت تو ایسی ہے کہ اس میں کوئی پس و پیش نہیں، اس میں کچھ ڈھونڈنا اور تلاشنا نہیں. لیکن ظاہر ہے اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس میں اگر کسی کی اطاعت، ولی امر کی اطاعت کرتے ہوئے، کسی اپنے دینی رہنما کی اطاعت کرتے ہوئے، کسی اپنے دینی قائد کی اطاعت کرتے ہوئے یا اور کسی کی اطاعت کرتے ہوئے اگر کوئی اختلاف کی بات آ جائے، جھگڑا پڑ جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی بات میں اختلاف ہو جائے کہ اس میں اطاعت کرنی ہے یا نہیں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ کی طرف لوٹاؤ، رسول کی طرف لوٹاؤ، ان سے پھر معاملہ حل کرو، ان سے پھر پوچھو، قرآن میں دیکھو، حدیث میں دیکھو کہ پھر یہ معاملہ کس طرح سے حل ہوگا اور پھر یہ معاملہ کس طرح سے پورا. نہیں
پھر یہ معاملہ کس طرح سے پورا کیا جائے گا اور کس طرح سے یہ مسئلہ حل ہوگا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر اختلاف پڑ جائے تو پھر اللہ اور رسول کی طرف اس اختلاف کو لوٹا کر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس اختلاف کو حل کرو. اس کے بعد اسی صورت میں آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کا تذکرہ فرمایا جن پر اللہ کا انعام ہوا. ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان بندوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا. اب اس آیت میں سورہ نساء آیت نمبر 69 میں اللہ نے ان بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. فرمایا جن لوگوں نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا. اور یہ کون ہے؟ سب سے بلند اور سب سے فائق اور سب سے اعلیٰ جو اللہ کے وہ بندے ہیں جن پر انعام ہوا وہ رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں. جتنے انبیاء کرام علیہم السلام آئے یہ سب سے زیادہ اللہ کے انعام پانے والے بندے تھے. والصدیقین، اور ان کے صحابہ، ان نبیوں کی نبوت کی تصدیق کرنے والے، ان کی نبوت کو تسلیم کرنے والے، ان نبیوں کی دعوت کو قبول کرنے والے. والصدیقین، یہ صدیقیت کے مرتبے تک پہنچے ہوئے لوگ. والشہداء، اور اللہ کے راستے میں اپنی جان جنہوں نے قربان کر دی، اللہ کے راستے میں جن کی جانیں قربان کر لی گئی اور جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا بڑا انعام ہوا. اور والصالحین، وہ ہر بندہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، نیکی کی زندگی گزارتا ہے، صالح بن کر زندگی گزارتا ہے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتا ہے. یہ 4 طبقے ہیں جن پر اللہ کا خاص انعام ہوا: نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین. انہی بندوں کے راستے پر چلنے کی دعا مانگی جاتی ہے نماز کی ہر رکعت میں، صراط الذین انعمت علیہم کہہ کر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 78 میں کہ موت ایسی خطرناک شے ہے کہ یہ اپنے شکار کو ڈھونڈ لیتی ہے، چاہے اس کا شکار کہیں چلا جائے. آج کل کے ماحول میں اس آیت کو سمجھنا کتنا آسان ہے. فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم چاہے کہیں چلے جاؤ، تم مضبوط قلعوں میں جا کے چھپ جاؤ، تم جنگلوں میں جا کے چھپ جاؤ، تم سمندروں کی تہوں میں اتر جاؤ، تم آسمان کی فضاؤں میں اپنے آپ کو اڑا لو، کہیں چلے جاؤ، کتنے حفاظت کے انتظام کر لو، کتنے اپنے بچاؤ کے انتظام کر لو، اگر موت کا پنجہ تمہیں پکڑنے کے لیے آ گیا اور موت نے تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کا موت کے فرشتے نے فیصلہ کر لیا، چاہے کہیں پر تم ہو، موت تمہیں پکڑ کر رہے گی. تم موت کے پنجے سے بچ نہیں سکتے. اس وقت دنیا کا حال دیکھیے، چاروں طرف سے موت کی خبریں آ رہی. جو 4-5 دن پہلے کسی کی تعزیت کر رہے ہوتے ہیں، 4-5 دن بعد وہ خود تعزیت کے مستحق ہیں. آج ہی مولانا اعجاز ارشد قاسمی کی وفات کی خبر ملی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. ابھی حضرت مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد تعزیتی نشستوں میں مولانا اعجاز ارشد قاسمی شریک تھے، لکھنؤ کے پروگرام میں شریک ہوئے، اور وہ آگے بھی اور تعزیتی پروگرام کرنے کا ان کا ارادہ تھا. 10-15 دن پہلے تک جو دوسروں کے تعزیت کے جلسے کر رہا تھا، آج وہ خود دنیا سے جا چکا اور اب لوگ اس کے لیے تعزیت کر رہے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. موت کب کس کی طے ہے کسی کو نہیں معلوم، اس لیے اپنے معاملات صاف رکھنے چاہیے. بندوں سے بھی اپنے معاملات بندہ صاف کر لے، اللہ سے بھی اپنا معاملہ صاف کر لے. اللہ سے معاملہ صاف کرے گا توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، آنسو بہا کر، اور بندوں میں جس کا حق مارا ہے اس کا حق ادا کر دے، اس سے معافی مانگ لے، سب سے رشتے ناتے جوڑ لے اور اپنے حساب کتاب صاف ستھرے کر لے، تاکہ جس وقت بھی موت آ جائے ہم اس حال میں اللہ کے پاس جائیں کہ ہمارا دل بھی صاف ہو، ہمارا نامہ اعمال بھی صاف ہو. موت کا سناٹا اور موت کا شور ہر طرف سنائی دے رہا ہے، ہر طرف موت کی خبریں ہیں. سناٹا اس معنی کر ہے کہ لوگ دہشت میں ہیں، اور موت کا شور اس معنی کر ہے کہ ہر طرف سے موت کی خبریں آ رہی ہیں.
اس لیے ہر شخص کو تیار رہنا چاہیے، ہر شخص کو الرٹ رہنا چاہیے، کب کس کا بلاوا اللہ کی طرف سے آ جائے ہمیں نہیں معلوم۔ ہمیں اپنا معاملہ راتوں کو آنسو بہا کر اللہ سے بھی صاف کر لینا چاہیے، اور بندوں سے بھی اپنا معاملہ صاف رکھنا چاہیے، اور ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے، کہنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ جس کسی بھی میرے رشتہ دار نے، مسلمان نے میری حق تلفی کی، میں نے آپ کی رضا کے لیے اس کو معاف کیا، میں نے سارے حقوق اس کے معاف کیے، آپ بھی اسے معاف کر دیجئے۔ جب ہم دوسروں کو معاف کریں گے تو پھر اللہ تعالی ہم کو معاف کرے گا، اور دوسروں کو اس کی توفیق دے گا کہ وہ ہم کو معاف کر دیں گے۔ اسی طرح ایک میل جول کا طریقہ کیا ہو اسلام میں، وہ بھی سکھایا گیا قرآن میں۔ سورہ نساء آیت نمبر 86 میں فرمایا گیا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ لوگ ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو یہ دنیا کا دستور ہے، ایک شریف معاشرے کا دستور ہے کہ گرمجوشی سے ملتے ہیں اور کسی سے کچھ کہتے ہوئے ملتے ہیں۔ اسلام نے اس کا بڑا پیارا طریقہ دیا کہ جب بھی ایک دوسرے سے تم ملو تو سلام کے ذریعے ملو۔ سلام ایک دعا ہے، سلام ایک تحفہ ہے، سلام ایک ہدیہ ہے، سلام ایک گفٹ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ پر اللہ کی برکت ہو، اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اس دعا کے ساتھ لوگوں سے ملو۔ کتنا پیارا طریقہ ہے، کتنا پیارا تحفہ ہے، کتنا پیارا گفٹ ہے، اور جواب میں بھی وہ یہی کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ آپ پر بھی سلامتی نازل کرے، آپ کو بھی رحمت عطا فرمائے، آپ کو بھی برکتوں سے مالا مال کرے۔ اسی کا حکم دیا گیا کہ جب تم کسی سے ملو تو سلام کر کے ملو، اور جواب میں بہتر جواب دو، یعنی کوئی السلام علیکم کہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو، بڑھ کر جواب دو، زیادہ نیکیاں کماؤ۔ یہ اسلام میں ایک دوسرے سے ملاقات کا بڑا پیارا طریقہ بتایا گیا۔ اس کے بعد قتل کرنے کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 92 اور 93 میں فرمایا گیا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے، اور اگر غلطی یا بھول سے ایسا ہو جائے تو لازم ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کرے۔ یہ سارے مسائل وہاں کے لیے ہیں جہاں قانونی اعتبار سے اسلامی حکومت ہو، اسلامی نظام قائم ہو، وہ قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں اپنا دستور اور اپنا قانون طے کرتے ہیں۔ یہ وہاں کے لیے یہ سارے قانون ہیں، اور اس کو اسلامی مملکت کو اور اسلامی حکومتوں کو ان قوانین کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، ان کی یہ ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 95 میں کہ جو لوگ دین کے لیے قربانی دیتے ہیں، جانی قربانی، مالی قربانی، وہ لوگ بڑے افضل ہیں، بڑے اعلیٰ ہیں، اور وہ لوگ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو بیٹھے رہتے، جو دین کے لیے کوئی قربانی نہیں دیتے، جو دین کی کسی خدمت میں سامنے نہیں آتے۔ یہاں پر بھی یہ سمجھ لیجئے کہ قربانی دینے سے مراد وہ خاص اصطلاح نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں رواج پائی ہوئی ہے کہ قربانی صرف فلاں عمل کا نام ہے اور اتنے دن کے لیے نکلنے اور جانے کا نام۔ دین کے لیے قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ صلاحیت ہم کو عطا فرمائی، مال، وقت، دولت، صلاحیت، زبان، قلم، جو صلاحیت بھی اللہ نے دی، اپنی اس صلاحیت کو اللہ کے دین کی اشاعت، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگانا، یہ ہے دین کے لیے قربانی دینا۔ کسی کو اللہ نے زبان و قلم کی صلاحیت دی، وہ اپنی اس صلاحیت کا بھرپور استعمال اللہ کے دین کی تبلیغ اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے کرے۔ کسی کو اللہ نے موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، وہ دنیا بھر میں جا کر لوگوں سے مل کر ان کو اللہ کے دین پر لانے کی کوشش کرے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اور کوئی صلاحیت عطا فرمائی ہے، وہ اپنی اس صلاحیت کا استعمال اللہ کے دین کے لیے کرے۔ یہ ہے دین کے لیے قربانی دینا۔ ظاہر ہے جو شخص یہ کرتا ہے، دین کے لیے قربانی دیتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، اپنی صلاحیت لگاتا ہے، اپنی جان لگاتا ہے، اپنا مال لگاتا ہے، اور ایک شخص ہے جو ایک عام زندگی گزارتا ہے، جس کو کوئی مطلب نہیں دین سے، جس کو کوئی مطلب نہیں اللہ کے کلمے کی سربلندی سے، ظاہر ہے یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما۔
اس کے بعد سورہ نساء آیت نمبر 102 اور 103 میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر حال میں اپنے وقت پر نماز ادا کرو، یہاں تک کہ تم جنگ کی حالت میں بھی ہو تب بھی نماز تمہارے اوپر معاف نہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، اور طریقہ بتایا کہ جنگ کی حالت میں اس طرح نماز پڑھ لو کہ آدھا لشکر ایک رکعت پڑھ لے، پھر وہ چلا جائے اور دوسرا آدھا لشکر آ کر اسی امام کے ساتھ دوسری رکعت پوری کر لے، یہ صلاۃ الخوف، اس طرح سے نماز پڑھو، لیکن نماز کی چھٹی جنگ کی حالت میں بھی نہیں۔ اور فرمایا آگے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تمام مسلمانوں پر، ایمان والوں پر اپنے وقت پر نماز فرض کی گئی۔ یہ اتنا بڑا فریضہ ہے کہ کسی مسلمان کو کسی حالت میں اس سے چھوٹ نہیں دی گئی۔ کچھ مخصوص حالتیں ہیں، ان کا تذکرہ قرآن پاک میں، حدیث پاک میں کیا گیا، جن میں خاص موقعوں پر خواتین کے لیے اس معاملے میں چھوٹ دی گئی ہے، لیکن باقی کسی کے اوپر کیسے ہی سخت مرض میں کیوں نہ ہو، کیسی ہی سخت پریشانی اور بیماری میں کیوں نہ ہو، نماز کسی کے اوپر معاف نہیں، نماز سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ ہر حال میں اپنے وقت پر ہمیں نماز ادا کرنی ہے۔ نماز اللہ سے تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، نماز ایمان والے کی ایمان کی علامت ہے، نماز مومن کی پہچان ہے، نماز کفر اور ایمان کے درمیان ایک فرق کرنے والی چیز ہے۔ لوگوں میں بڑی غفلت ہے کہ لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی نماز سے، اللہ کے سامنے سر جھکانے سے غافل رہتے ہیں، مؤذن کی پکار اور صدا سن کر بھی ان کے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے۔ یہ بہت بڑا عالمیہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمیں اس کی پر توجہ دینی چاہیے۔ ہم خود بھی نمازی ہوں، ہمارے گھر کا ایک ایک فرد نمازی ہو، اور ہمارے آس پاس نماز کا ماحول بنے، اس کی ہم کوشش کریں، اس کے لیے ہم فکر کریں، اس کی ہم لوگوں کی خوشامد کریں کہ ہر مسلمان نماز کا پابند ہو، پانچوں وقت کی نماز، مرد مسجد میں جماعت کے ساتھ اور عورتیں اپنے گھروں میں نماز کا ماحول قائم کریں۔ پھر اس کے بعد سورہ نساء آیت نمبر 114 میں یہ بات فرمائی گئی کہ کان میں سرگوشی کرنا، چپکے چپکے باتیں کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ فرمایا گیا کہ ایک دوسرے کے کان میں لا خیر فی کثیر من نجواہم، ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ کانوں میں سرگوشی کرنا، چپکے چپکے باتیں کرنا، خاص طور سے جہاں کئی لوگ ہوں اور وہاں دو لوگ کان میں باتیں کریں، تو یہ اس سے دلوں میں دوری پیدا ہوتی، اس سے دلوں میں کدورت ہوتی، اس سے لوگ ایک دوسرے سے بدگمان ہوتے ہیں۔ ہاں کوئی خیر کی بات ہے، نیکی کی بات ہے، صدقہ اور خیرات پر آمادہ کرنے کی بات ہے، لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کی بات ہے، تو پھر ایسی سرگوشی کی اجازت۔ اگر سرگوشی کرنا ہے جسے عربی میں مناجاہ کہتے ہیں، تو یہ سرگوشی اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے، اسی کو مناجات کہا جاتا ہے۔ رات کی تنہائیوں میں اللہ سے دھیرے دھیرے بات کرے، اللہ کے سامنے چپکے چپکے آنسو بہائے، اللہ کے سامنے چپکے چپکے اللہ سے دعائیں مانگے۔ یہ ہے وہ مناجات جو مقبول ہے، یہ ہے وہ مناجات جو محمود ہے، یہ ہے وہ مناجات جو اللہ کو پسند ہے، یہ ہے وہ مناجات جس سے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اس مناجات کی عادت ڈالیں، اللہ سے دھیرے دھیرے بات کیا کریں، دعاؤں میں دھیرے دھیرے اللہ کو پکارا کریں، یہ اللہ کو مناجات بڑی پسند ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 116 میں سورہ نساء کی یہ بات فرما دی گئی کہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن شرک کے گناہ کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکائے گا، جو اللہ کے علاوہ ایک مالک، ایک خالق، ایک رب، ایک ایشور، ایک گاڈ، ایک لارڈ کے علاوہ کسی اور کو خدا سمجھے گا، معبود سمجھے گا، مسجود بنائے گا، الہ سمجھے گا، اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ ایک ہے، عبادت صرف اس کی ہوگی، سر صرف اس کے آگے جھکایا جائے گا۔ فرمایا گیا، بے لاگ اعلان کیا گیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ اللہ شرک کے گناہ کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ جو شرک کر کے آئے گا اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہے گا، جہنم کے عذاب میں رہے گا، اور سانپ اور بچھو اس کو کاٹیں گے۔ جو اللہ کے علاوہ، ایک مالک کے علاوہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں سر جھکا کے آئے گا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔
اور باقی جس گناہ کو چاہیں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ پھر سورہ نساء آیت نمبر 128 129، اس میں پھر میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کے حوالے سے میں گزارش کروں گا ان مستورات سے، بلکہ سب سے، مردوں عورتوں سب سے، کہ سورہ نساء، سورہ نور، ان دو سورتوں کا پورا ترجمہ ضرور کسی معتبر تفسیر میں پڑھیں۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی توضیح القرآن میں پڑھ لیں، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی تفسیر میں پڑھ لیں، یا اور کسی معتبر تفسیر میں ان دونوں سورتوں کا پورا ترجمہ اور تفسیر دھیان اور غور سے پڑھیں۔ خاندانی اور گھریلو زندگی کے بڑے اہم مسائل اس میں بیان کیے گئے۔ سورہ نساء آیت نمبر 128 اور 29 میں فرمایا گیا کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے پوری طرح مطمئن نہ ہو اور بیوی کو شوہر کی جانب سے زیادتی یا بے رخی کا اندیشہ ہو تو بہتر راستہ یہ ہے کہ دونوں صلح کر لیں، والصلح خیر، اور صلح میں بھلائی ہے۔ یعنی کچھ کھٹپٹ ہے، کچھ مزاج نہیں مل رہا، تب بھی کوشش کریں کہ آخر تک اس رشتے کو نبھائیں، صلح کریں، ایک دوسرے کی کچھ برداشت کریں، لیکن اس رشتے کو ٹوٹنے نہ دیں، اس رشتے کو زد نہ پڑنے دیں، صلح کر لیں، جھک جائیں، کچھ ایک دوسرے کی کڑوی کثیری برداشت کر کے ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر آگے یہ فرمایا کہ اگر بیوی اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو کر شوہر کو دوسرے نکاح کی اجازت دے تو شوہر کو طلاق پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ اس عرب کے معاشرے میں تو یہ سارے معاملات بڑے عام تھے، ہمارے یہاں تو چونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کا یہ اثر ہم پر پڑا ہے کہ ہمارے یہاں ایک شادی کے بعد دوسری شادی کا تذکرہ بھی معیوب بن کر رہ گیا ہے، حالانکہ اسلام نے یہ طے کیا تھا اور یہ اجازت دی تھی، چونکہ اجازت تھی کہ آدمی جتنے چاہے نکاح کرے، اسلام نے پابندی لگائی کہ جتنے چاہے نکاح تم نہیں کر سکتے، ایک وقت میں 4 نکاح کرنے کی اجازت دی، اور اسلامی معاشرے میں یہ بالکل عام بات تھی، اور اس کی بڑی وجہ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک شوہر جو جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جذبات رکھے، خواہشات رکھی، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہر مہینے میں کچھ دن اس کو اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کرنی پڑتی، تو ظاہر سی بات ہے ایسے موقع پر وہ کسی گناہ میں ملوث اور مبتلا ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ پاکیزگی کے ساتھ نکاح کے ذریعے اپنی خواہشات کو پورا کر سکتا ہے، یا پھر چونکہ عورتیں جب بہت سی عورتیں ہوتی ہیں جن کو طلاق ہو جاتی، بہت سی عورتیں ہوتی ہیں جو بیوہ ہوتی، یا عورتوں کی تعداد بہت سے لوگ کہتے ہیں زیادہ ہوتی، ان سارے مسائل کا حل یہی تھا کہ ایک مرد کو ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت ہو، لہذا اسلام نے شرائط کے ساتھ اجازت دی کہ اگر تم انصاف کر سکتے ہو اور دونوں بیویوں کو برابر کا حق دے سکتے ہو، 3 4 تک اگر ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کر سکتے ہو اور ان کے درمیان برابری اور مساوات کا معاملہ کر سکتے ہو تو تمہیں اجازت ہے کہ تم ایک وقت میں 4 نکاح کر سکتے ہو۔ اور اسلامی معاشرے میں یہ ہوتا رہا، اسلام میں کبھی مسئلہ نہیں تھا کہ کسی عورت کو اگر طلاق ہو گئی تو اب وہ زندگی بھر کیا کرے گی، وہاں تو طلاق ہوتی تھی اور عدت پوری ہوتے ہوتے اس کے لیے نکاح کے پیغام آ جاتے تھے، لوگ اس سے نکاح کر لیتے تھے۔ عام طور سے دوسرا، تیسرا، چوتھا نکاح یہ لوگ مطلقہ عورتوں سے، بیوہ عورتوں سے کرتے تھے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ وہ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی کنواری نہیں تھی، ان کے تو پہلے سے اولادیں بھی تھیں، اور صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی زوجہ مطہرہ ہیں جو کنواری آپ کے نکاح میں آئیں، باقی ساری ازواج مطہرات یا تو بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں۔ یہی صحابہ کے دور میں تھا، اور یہی اسلامی دنیا میں، عرب دنیا میں آج بھی ماحول ہے کہ وہاں مرد ایک سے زیادہ نکاح کرتے ہیں، ایک سے زیادہ ان کی بیویاں ہوتی ہیں، اور مطلقہ عورت اور بیوہ عورت زندگی بھر در بدر بھٹکنے کے لیے مجبور نہیں ہوتی، اور اکیلے خود کمانے کے لیے مجبور نہیں ہوتی، اور شوہر کے انتقال کے بعد اس کی زندگی جہنم نہیں بنتی۔ وہاں تو اس کے سامنے نکاح کے پیغام ہوتے ہیں، اور اس کو ایک شوہر ملتا ہے جو اس کا سرپرست ہوتا ہے اور جو اس کی کفالت کرتا ہے، جو اس کا خیال رکھتا ہے۔ یہ سارے مسائل ہیں دنیا کے، ان مسائل کو سامنے رکھ کر اسلام نے اجازت دی تھی، لیکن شرط لگا دی تھی کہ انصاف کرنا، برابری کا معاملہ کرنا، اگر زیادتی
ज्यादती करोगे तो अल्लाह के यहाँ गुनहगार होगे। लेकिन हम जिस मुआशरे में रहते हैं उस मुआशरे का असर हमारे ऊपर ये पड़ा कि हमारे यहाँ ये एक ऐब समझा जाने लगा, गुनाह समझा जाने लगा, और औरतें भी इस लफ्ज से एक तअद्दुद अज़वाज के और बीवियों की तादाद एक से ज्यादा हो, इस लफ्ज से गोया घिन और नफरत करने लगी। ये तरीका सही नहीं है। जाहिर है कि माशरे में माहौल आमतौर से एक ही शादियों का है, 99.99% मर्द एक ही निकाह करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस्लाम ने जो इस हुक्म की इजाजत दी है, इस हुक्म की हिकमतों को न समझना और इसकी गहराइयों को न समझना और आसपास रहने वालों के माहौल से मुतासिर होकर इसको कोई गंदा काम समझना, नफरत का काम समझना, बुरा काम समझना, यह ज़हनी बीमारी है। यह इस्लाम को न समझने की दलील है, यह शरीयत को न समझने की दलील है, यह इस्लामी अहकामात से न वाकिफियत की दलील है। अल्लाह ने जिस चीज की इजाजत दी है, हमें हक नहीं है कि हम उसको हराम करार दें, हमें हक नहीं है कि हम उस अमल से नाउज़ुबिल्लाह घिन करें और नफरत करें। बाकी जिंदगी किसको कैसे गुजारनी है यह उसका अपना इख्तियार है। तो फरमाया गया कि फिर यह बात भी फरमाई कि दूसरे निकाह के बाद हो सकता है कि दिल के एतबार से दोनों बीवियों से उसको बराबर की मोहब्बत ना हो, इसलिए कि दिल का ताल्लुक इंसान के इख्तियार में नहीं है, लेकिन अमली एतबार से दोनों के दरमियान कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, दोनों को उनके बराबर का हक मिलना चाहिए। ये कुरान का हुक्म है और इस पर मुफस्सल और भी आयतें हैं जो मुख्तलिफ सूरतों में मौजूद हैं। आखिरी बात फरमाया गया कि जब तुम गवाही दो, आयत नंबर 135 में फरमाया गया, ईमान वालों जब तुम गवाही दो किसी अदालत में, किसी मामले की गवाही दो तो सच्चाई के साथ गवाही दो, इंसाफ के साथ गवाही दो, चाहे उस गवाही की जद तुम्हारे रिश्तेदारों पर क्यों ना पड़े, तुम्हारे वालिदैन पर क्यों ना पड़े, तुम्हारी अपनी जान पर क्यों ना पड़े, लेकिन कभी झूठी गवाही मत देना। आप गौर करें कैसी प्यारी इस्लाम की तालीमात हैं, कितनी इस्लाम सच्चाई और इंसाफ की दावत देता है कि अगर कोई किसी मामले में गवाही देने से तुम्हारा अपना नुकसान हो, तुम्हारे घर वालों के खिलाफ गवाही हो, तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ गवाही हो, तब भी तुम्हें इंसाफ के साथ सच्ची गवाही देनी है। यह अल्लाह का हुक्म है। उसके बाद फरमाया आयत नंबर 142-146 सूरह निसा में कि जो लोग अहले कुफ्र के साथ दिली दोस्ती रखते हैं, मुनाफिकीन के साथ दिली दोस्ती रखते हैं, उनके सामने अपने सारे राज खोल कर रख देते हैं और इस्लाम और ईमान और अहले इस्लाम के मुकाबले में उनको अहमियत देते हैं, उनको तरजीह देते हैं। फरमाया ये वो लोग हैं जिनकी अलामत ये है कि अपने मकर फरेब से बाहर से इस्लाम और अंदर से कुफ्र और शिर्क, ये समझते हैं कि इस तरह ये करके अल्लाह को धोखा दे देंगे, ये अल्लाह को धोखा दे देंगे। फरमाया ये हमें क्या धोखा देंगे, हमने खुद इनको धोखे में डाल रखा है। इनकी आदत ये है कि अभी तो ये बड़े मस्त हैं और सर उठाकर टहल रहे हैं, लेकिन जल्द ही ये खौफनाक अजाब की घाटियों में होंगे। इनकी अलामत ये है कि ये ईमान और कुफ्र के दरमियान डामाडोल रहते हैं। ये कभी मुसलमानों में बैठते हैं तो इस्लाम की बात करते हैं, और कुफ्र में बैठते हैं, शिर्क में बैठते हैं तो कुफ्र और शिर्क की बात करते हैं। नमाज में सुस्ती दिखाते हैं, अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं। गौर फरमाइए, अल्लाह को कम याद करते हैं। ये नहीं कहा कि अल्लाह को याद नहीं करते, अल्लाह को कम याद करते हैं। ये नहीं कहा कि नमाज नहीं पढ़ते, कहा नमाज में सुस्ती दिखाते हैं। नमाज में सुस्ती दिखाना मुनाफिक की अलामत है। जो नमाज को टालता है, नमाज को अपने वक्त पर अदा नहीं करता, ये मुनाफिक की अलामत। जो अल्लाह को बहुत कम याद करता है, ये मुनाफिक की अलामत। ईमान वाला वक्त पर नमाज पढ़ता है और अल्लाह को खूब कसरत से याद करता है। और फिर ईमान वालों से कहा गया कि ये जो तुम्हारे अहले ईमान साथी हैं, इनको छोड़कर तुम उन लोगों को अपना राजदार बनाते हो, उनको अपना दोस्त बनाते हो जो अल्लाह के मुनकिर हैं, जो रसूल के मुनकिर हैं, जो कुरान के मुनकिर हैं, जो शरीयत के मुनकिर हैं। तुम्हें उन पर एतबार है, तुम्हें उन पर एतमाद है, तुम्हें उन पर भरोसा है, और अल्लाह पर ईमान रखने वालों पर भरोसा नहीं है। यह तर्ज अमल सही नहीं है। इंसानी ताल्लुक सबसे अच्छा होना चाहिए, लेकिन दिल की दोस्ती, राजदाराना ताल्लुक और दिल कल्बी ताल्लुक, ये उन लोगों से मजबूत होना चाहिए जो अल्लाह के
ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھتے ہیں، جو دین کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھتے ہیں۔ اور رہی بات ان کی منافقین کی، تو یہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان بری عادتوں سے بچ کر رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے ان موضوعات سے سبق اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس وقت میں روزانہ اس بات کی خاص گزارش کرتا ہوں، آج پھر اپیل کرتا ہوں، روزانہ اللہ کے بہت سے بندے اہل ایمان اس وبائی مرض میں یا اور مختلف عوارض کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ سب کے لیے دعائے مغفرت کا خوب اہتمام کریں، اور خاص طور سے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کا خاتمہ فرما دے، ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرما لے، پوری انسانیت کو محفوظ فرما لے۔ اور جن عجیب و غریب امتحان اور آزمائش میں اس وقت انسانیت پڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس سے نجات عطا فرما دے۔ خوب اپنے لیے، سب کے لیے خوب دعا کریں، اور احتیاط بھی پوری اختیار کریں۔ حفاظتی تدابیر جو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں، پریکاشنز ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، پوری طرح ان کو بھی اختیار کریں، ان کو بھی فالو کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ چونکہ یو پی میں ایک دن کا کرفیو لگا دیا گیا ہے، تو ہمارے برادرم شہزی جو درس حدیث دے دیتے تھے وہ نہیں آئے ہیں، انشاءاللہ پھر کسی دن ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔